اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن جس طریقے سے روزہ ہے، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ کو بات ہو چکی، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک اہم ترین رکن اسلام کا، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 70 سے زائد جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا درجہ بھی نماز سے قریب قریب ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانے میں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، دوسری طرف کچھ قبائل نے جو نماز بھی پڑھتے تھے، توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کا اعلان کر دیا اور یوں فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا درجہ بھی نماز سے قریب قریب ہے۔ جتنی اہمیت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جس طریقے سے روزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کا فرض ہونا اس امت کی خصوصیت نہیں، بلکہ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی اس امت کی طرح پہلی امتوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ ان کی حدود اور ان کی آگے پیچھے کی چیزیں یہ سب الگ رہی ہو، لیکن بہرحال زکوٰۃ کا حکم اگلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ہمارے ان بندوں کو جو انبیاء تھے، ان کو حکم دیا بھلے کام کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے کیچڑ اچھالا کہ یہ بچہ بغیر شوہر کے کیسے آیا، تو اشارہ کیا کہ گہوارے میں بچہ ہے، اس سے پوچھ لو، لیکن بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہاں لوگ کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بول دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جب تک رہوں گا مجھے اللہ پاک نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا اگلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ رہی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کی تعیین یہ الگ، کتنے نصاب پر کتنا ہو تو کتنا لازم، یہ سب الگ بات ہے کہ اس میں الگ رہا ہو، لیکن فی نفسہ زکوٰۃ کا وجوب اگلی امتوں پر بھی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی نماز کی طرح زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 3 پہلو ہیں۔ ایک عبادت کا پہلو بھی ہے، اخلاقیات کا پہلو بھی ہے، اور اصلاح نفس کا پہلو بھی ہے۔ عبادت کا پہلو تو اس معنی کر کہ جس طریقے سے نماز میں رکوع، سجدہ، قرات یہ ساری عبادتیں ہیں، اور ہم ایک بندگی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں ایک کمزور بندہ اللہ کے حکم کے مطابق رکوع بھی کر رہا ہوں، سجدہ بھی کر رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، ایسے ہی یہ بندہ زکوٰۃ نکال کر اس بات کی عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ مال میرا نہیں ہے، تیرا دیا ہوا ہے، آپ نے دیا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ میرے سامنے آیت کریمہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کے مال اور جان کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے حکم پر میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کا جیسا حکم، جتنا دینے کا حکم ہو میں تیار ہوں۔ اس معنی کر اس زکوٰۃ کے اندر عبادت کا پہلو ہے، اور ایک طرف اخلاقیات کا بھی پہلو ہے کہ ایک بے کس، بیوہ، یتیم، کمزور، ضعیف، محتاج، فقراء ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہی ہمدردی، یہ اخلاقی چیز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اخلاقیات کی لائن کو بھی صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے اخلاق کے ذریعے سے امت کے دلوں کو جیت لیں۔ اور تیسرا پہلو اس کے اندر اصلاح نفس کا بھی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 1 روپیہ نکالنا بھی بڑا مشکل، کہ جن کے اندر اعلیٰ درجے کا بخل ہوتا ہے، 1 روپیہ سب کا وصول تو کر لیں گے لیکن اپنا نکالنا بڑا مشکل، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک شح آتا ہے کہ آدمی ایک بالکل ذرہ برابر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے نفوس کے لیے علاج ہے کہ زکوٰۃ نکالیں گے، دوسرا تو کبھی کچھ دیتے نہیں، زکوٰۃ کے بہانے سے اتنا نکالیں گے تو نفس پر بھی کچھ بوجھ پڑے گا، نفس پر بوجھ پڑے گا تو اس بخل کا علاج ہوگا۔ اس معنی کر یہ اصلاح نفس کا پہلو بھی اس زکوٰۃ کے اندر بھی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور فرض ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خرچ پر وعدے فرمائے ہیں۔ جیسے ایک آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو مال تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ تمہیں دوسری طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں، ارے لاک ڈاؤن ہو گیا کیسے ملے گا،
اتنی زکوٰۃ میں مال چلا جائے گا تو میرے پاس کیا بچا؟ دینے والی ذات وہ ہے، وہ چاہے چھپر پھاڑ پھاڑ کے دے سکتا ہے، اس کی ذات جو رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ بڑے روزی دینے والے، بڑے مضبوط طاقت والے ہیں، لہذا ہمیں امید وہیں سے رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے میں مالی کی کمی بظاہر تو معلوم ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دوسرے راستے سے مالوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لیا کرو۔ گویا میں نہیں کہتا، حضور کا ارشاد ہے، زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، شریر اور فتین لوگوں کے فتنے سے ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور تجربہ بھی ہے، کئی سارے لوگوں کی ہوٹلیں، دکانیں، مال سب کچھ دیکھا گیا، جہاں کی زکوٰۃ نہیں نکلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویران کر دیا، اور کروڑ پتی تھے روڑ پتی بن گئے، اور جن کی زکوٰۃ نکلتی تھی کچھ ہی لکھ پتی تھے، اللہ پاک نے لکھ پتی سے کروڑ پتی، ارب پتی بنا دیا۔ کہاں کہاں پہنچ گئے؟ میرے بھائیوں، زکوٰۃ نکلنے پر برکت کے وعدے ہیں، اللہ پاک ہمارے مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اس میں برکات بھی عطا فرمائیں گے، اور چاروں طرف سے برکت کے دہانے کھل جائیں گے، اور یہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کو قرآن اور حدیث پر یقین ہونا چاہیے، اگر یقین نہیں تو پھر ہمارے ایمان میں تزلزل ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ میرے بھائیوں ہم سب کو نکالنی ہے، اور زکوٰۃ نکالیں گے مال محفوظ رہے گا۔ اسی لیے ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ہفتے میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ بعض لوگ بیچارے مسائل نہیں جانتے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے نہیں، جس کی وجہ سے وہ حدیث شریف اور قرآن کریم کے وعید کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل مستحضر کر لینے چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کون کون سے مال میں لازم ہے، اور زکوٰۃ میں آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ لینے کے قابل آدمی کون ہے۔ وقت رہا تو اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں۔ اب سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل آدمی ہے، اس کے پاس چاہے کتنا ہی مال ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، نابالغ کے حصے میں بہت سارے روپیے، بہت ساری دولت آئی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں جب تک نابالغ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کے پاس داگینہ ہے، باپ نے بخشش کر دیا یا باپ کی عدم موجودگی میں ان کا ہو گیا، تو نابالغ بچیوں اور بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مسلمان تو الحمدللہ ہم سب ہے ہی۔ اور چوتھی شرط صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں وہ بعد میں بتا رہا ہوں، پہلے یہ سمجھ لے کون کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، باقی کسی میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر روپیہ پیسہ، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت، ویپار کا مال، باقی کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک 5ویں قسم ہے، لیکن چونکہ ہمارے دیار میں ہے ہی نہیں، جن کو سوائم کہتے ہیں، جانور جو رکھتے ہیں اور سال بھر تک جنگل سرکاری چراگاہ میں چرتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے، ان کا نصاب سب الگ، لیکن ہمارے یہاں اس کو کوئی رکھتا ہی نہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ہمارے موجودہ مال جو ہوتے ہیں، 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، باقی کسی میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ برتن ہیں جو سال بھر میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہمارے پاس 50 بیگھہ زمین ہے، اس میں واویتر ہوتا ہے نہیں ہوتا، جیسی بھی پڑی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے ہیں، بستر ہیں، کسی کے پاس 2-4 مکان ہیں ضرورت سے زائد، 2-4 گاڑیاں ہیں، کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ وہ مال تجارت نہ ہو۔ گاڑیاں اگر مال تجارت ہے تو زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح مکان پلاٹ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے اس نیت سے بیچنے کے لیے، تو اس صورت میں اس پر اس کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر ایسے ہی رکھا ہے اپنے لیے، بال بچوں کے نسلوں کو کام لگے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 4 چیزوں پر زکوٰۃ۔ سب سے پہلے نمبر پر سونا۔ سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ؟ کسی کے پاس صرف سونا ہے، روپیہ ایک بھی نہیں، چاندی بالکل نہیں، کہیں کاروبار میں دھندے میں کہیں بھاگ بھی نہیں، صرف سونا ہو، تو 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام یعنی 8.5 تولہ 2 گرام۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے 52.5 تولہ چاندی اور 8.5 تولہ سونا، یہ تولہ پہلے 11.5 پونے 12 کے بیچ کا ہوتا تھا، اس حساب سے آج کل تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے سونے کا نصاب 87 گرام 400 ملی گرام، 480 ملی گرام، اتنا جس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس حساب سے سونے کی قیمت تقریباً 4,88,000 بنتی ہے۔ لیکن یہ بتایا کہ صرف سونا ہو تو، چاندی بالکل نہیں، لیکن عام طور پر اس طرح ہونا بڑا مشکل ہے۔ عورتیں سونا رکھتی ہیں 2 تولہ 4 تولہ، پاس میں پیسہ نہیں رکھتی، چاندی نہیں رکھتی، لیکن کہیں سے عید آ گئی، کہیں سے پیسے آ گئے، تو یہ پیسے اس کے پاس آ گئے، اب زکوٰۃ کا وجوب ہو گیا۔ لیکن یہ پیسے سال کے اخیر تک باقی رہنا ضروری نہیں، لیکن سال کے آخری دن میں پھر پیسے آ گئے تو یہ سال پورا ہو گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر سال کے اخیر میں نہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بہرحال سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، باقی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب 612 گرام 350 ملی گرام، 612 گرام 350 ملی گرام، اس کی قیمت کے برابر اگر سونا ہے یا دوسری مالیت مال تجارت یا روپیے ہیں تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آج کی قیمت 59,000 روپے ہے 1 کلو چاندی کی قیمت، جس کے حساب سے چاندی کا نصاب آج کے حساب سے بنتا ہے 42,252 روپے۔ 42,252 روپے اگر کسی کے پاس ہے، یا اتنے کی چاندی ہے، یا اتنے کی مالیت دوسری مال تجارت ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا روپیہ، تھوڑا کہیں بھاگ ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ سب کو ملا کر دیکھا جائے گا، سب کو ملائیں گے۔ سونا کتنے کا ہے؟ 10,000 کا سونا ہے، 5,000 روپے بیلنس پڑا ہوا ہے، 15,000 کہیں دندے میں باغ رکھا ہے 10,000 کا، تو 10 5 اور 10 25,000 ہوئے، بس اتنا اس کے پاس ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور نصاب کتنے تک بنتا ہے 612 گرام کا؟ 42,252، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر سب ملا کر دیکھا گیا تو 42,400 روپے ہو گیا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزوں کو تھوڑی تھوڑی ہے، سب کو ملا کر دیکھیں گے، اگر نصاب کے بقدر، چاندی کے نصاب کے بقدر یعنی 612 گرام 350 ملی گرام کے برابر پہنچ جائے، جس کی قیمت آج کے حساب سے 42,252 روپے بنتی ہے، اگر اتنا ہو جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے کم رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اس سے آدمی صاحب نصاب بنا کہ اتنا سونا ہے تو صاحب نصاب، اتنی چاندی ہے تو آدمی صاحب نصاب۔ تو جو شروع میں بتایا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف سونا ہے تو 87 گرام 480 ملی گرام، اور اگر چاندی سونا سب ہے یا صرف چاندی یا صرف روپیہ یا صرف مال تجارت، تو 612 گرام 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے۔ اتنا ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ صاحب نصاب بننے کے بعد اسی دن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ادا کرنا اسی دن فرض نہیں، بلکہ 1 سال گزرنے کے بعد۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھے جو بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہو رہی ہے، ہم ہر مال کے لیے سال کا گزرنا ضروری قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف صاحب نصاب بن گیا ابتدا میں، اس کے بعد 1 سال گزرنا شرط ہے، پھر سال کے گزرنے کی قید نہیں ہے۔ آدمی ابھی اس کے پاس مال آ گیا، یوں سمجھ لو 10 رمضان کو اس کے پاس 50,000 روپے کی ملکیت ہو گئی ان چاروں مالوں میں سے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب آئندہ سال رمضان کی 9 تاریخ، یہ سال کا پہلا دن 10ویں تاریخ ہوئی اور سال کا آخری دن آئندہ رمضان کی 9ویں تاریخ، اس کے پاس اگر یہ پیسے باقی رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر پیسے باقی نہیں رہے یا یہ مال باقی نہیں رہا زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ سال گزرنا ضروری۔ اب اس کے پاس 50 تھے، دوسرے سال میں 60 ہوئے، 1 لاکھ ہوئے، 2 لاکھ ہوئے، تو ہر سال جتنے آئیں گے اب اس کی تاریخ فکس ہو گئی۔ 9 رمضان المبارک کو یہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ بیچ میں مال آ گیا، پہلے رمضان میں کسی نے ہدیہ دے دیا 5,000، وہ 5,000 کی بھی زکوٰۃ آئے گی۔ کئی میراث میں باپ کا انتقال ہو گیا، اچانک روپے ہاتھ آ گئے اور 5 رمضان کو ہاتھ میں پیسے آ گئے، تو یہ 5 لاکھ روپے جو آئے اس کی بھی زکوٰۃ 9 رمضان کو نکالنی پڑے گی۔ یہ جو 5 لاکھ آئے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ ہم سب یوں سمجھتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ جو بیچ میں آئیں گے ہر ایک کے لیے الگ الگ سال گزارنا ضروری، یہ نہیں ہے۔ اور اس میں تو بڑی مشکل ہی ہے کہ ہر مال کا آدمی سال کیسے خبر رکھے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ صاحب نصاب بننے کے بعد اسلامی تاریخ طے ہو گئی، ہر سال اسی اسلامی تاریخ کو حساب کرنا ہے اور اسی حساب سے ہمیں حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے میں مثلا ہماری تاریخ 9 رمضان بنی، ہم حساب تو کریں گے 9 رمضان کو، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے ہی سفرائے کرام آتے ہیں۔ کوئی مستحق ہمارے سامنے آ گیا تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی نیت سے ہم دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب 9 رمضان کو حساب کرے، میں اتنا دے چکا، اتنا بعد کر دو، اتنا باقی رہا، اتنا دینے کا باقی رہا، اس حساب سے حساب اگر پہلے آپ پیشگی دیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ جتنا باقی رہا وہ آئندہ دنوں میں دینا ہے، وہ آئندہ دنوں میں دیتے رہے۔ تو یہ صاحب نصاب بننے کے بعد سال پورا ہوا، اب بیچ میں جتنا مال آتا جائے گا اسی تاریخ کو ہمارا حساب پورے مال کا ہوگا، چاہے 2 دن پہلے ہی وہ مال کیوں نہ آیا ہو۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کو جائز نہیں، ایک اصول یاد رکھیں۔ اصول، فروع، اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی اوپر تک، نیچے بیٹا پوتا بیٹی پوتی نیچے تک، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چاہے وہ مستحق ہو۔ اپنے اوپر کے اور نیچے کے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بہو کو، اپنے دیور کو، اپنے بہن کو، بھائی کو، سب کو زکوٰۃ دینا جائز۔ اصول اور فروع، اوپر والے نیچے والے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دے، باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز۔
اور رشتہ داری میں زکوٰۃ دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب اور زکوٰۃ اور صدقے کا بھی ثواب، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ آج کل عام طور پر ہماری زکوٰۃ رشتہ داروں میں بھیجا جا رہی ہے۔ فضیلت سامنے ہے کہ ڈبل ثواب، صلہ رحمی کا بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ اور صدقہ کا بھی مل رہا ہے، لیکن ہمارا بھائی ہے، بھائی نے قرضہ کیا، بھائی کا 5 لاکھ قرضہ ہو گیا، بھائی کیسے؟ اب مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہمارے بھائی کو 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، مول صاحب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب ظاہری مسئلہ تو ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تو پوچھو کہ 5 لاکھ قرضہ ہوا کیسے؟ کہ شاندار مکان بنایا ہے، اتنی پوسٹ تو تھی نہیں، مکان بنانے کی طاقت تھی 7 لاکھ کی اور اندر لگا دیے 13 لاکھ، 5 لاکھ 6 لاکھ زائد قرضہ کر دیا۔ کیا ایسے کو زکوٰۃ دی جائے؟ جائز ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو فضول کام میں پیسہ لگا رہا ہے کیا ایسے کو دینی چاہیے؟ اسی طرح عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو مالدار نہیں کھاتے اس سے اچھا وہ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ پسینہ بہا نہیں، مفت کا آ رہا ہے، آنے دو۔ یہ کبھی بکرے کا مٹن ان کو نصیب نہیں جو لکھپتی ہے، اور یہ زکوٰۃ کا ویپاری یہ روزانہ بکرے کا مٹن چاہیے، عید کے دن 2.5 کلو چاہیے، اور رمضان کا مہینہ آیا، حاجی صاحب خیال رکھنا ہے کہ نہیں بھائیو ایسا؟ اس لیے اس چیز کی طرف بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زکوٰۃ بے موقع نہ پہنچے۔ آج عام طور پر رشتہ داری کے ناطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ قرضہ کیسے ہو گیا، بلا ضرورت قرضہ کر دیا، اب اس کو قرضے سے، لیکن قرضہ ہوا ہے تو ذرا وہ بھی تو اپنے کو سنبھالے، اپنے خرچے میں کمی تو کرے۔ کمی تو کرنا نہیں، بہترین گاڑی ایک سے ایک چھڑانی ہے، ایک سے ایک دھندے میں آگے بڑھنا ہے، اور میں مجبور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے زکوٰۃ دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائیو؟ اس لیے اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں، زکوٰۃ دینے سے پہلے سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ چاروں طرف سے بارش وہاں ہو رہی ہے اور وہ بھی موسلادھار برسا رہے ہیں اور ہم بھی زکوٰۃ کی بارش وہیں کر رہے ہیں۔ بیچارے محتاج، بیچارے مدارس وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور جہاں مستحق ہے وہاں پہنچ نہیں پاتی۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں، یہ 4 آئٹم جو زکوٰۃ جن میں واجب ہے، یہ تو بتائی، سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت، یہ تو ہے ہی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ساری ملا کر دیکھ لو، اگر 612 گرام 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے وہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے لوگ مستحق بن سکتے ہیں؟ ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے سب ملا کر دیکھ لو۔ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہ رہا ہے، ایک مکان ایسے ہی خالی پڑا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس مکان کی قیمت شمار کر لو۔ کسی کے پاس 5 بھینسیں ہیں اور اس پر اس کا گزارا ہے، 4 بھینسوں سے گزارا ہو سکتا ہے، 1 بھینس یہ ضرورت سے زائد ہے۔ کسی کے پاس 5 بیگھہ زمین ہے، 4 بیگھہ سے کام ہو رہا ہے، اس کی آمدنی اتنی ہے کہ بچ رہی ہے، تو جتنی زمین کی آمدنی بچ رہی ہے اتنی زمین ضرورت سے زائد ہے۔ یہ جتنی بھی، اسی طرح آج کل کپڑے اور بستر اور طرح طرح کی چیزیں گھروں میں ذخیرہ کرنے کی عورتوں کی عادت ہے، برتن جمع کر لیے ہیں تاکہ نسلوں تک کو کام لگے، رضائی، کمبل، جہاں بھی کوئی پلاسٹک آیا، کہیں کمبل کی دکان کھلی، بس دیکھ لو عورتوں کی ہجوم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک طرف شکایت کہ اب کیا کرے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ پیسے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتی وہ سب ضرورت سے زائد ہیں۔ گھر میں شو کباٹ، اس کے اندر رکھی ہوئی ساری چیزیں وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ان سب کو شمار کر کے دیکھ لو، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ، یہ ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یہ مستحق زکوٰۃ کا نہیں ہے۔
میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے پاس پلاٹ بھی ہے ایک اپنا، تو پلاٹ کی قیمت میری ضرورت مکان سے پوری ہو رہی کرائے سے، یہ پلاٹ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت شمار کر لو۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کتنے لوگ مستحق باقی رہتے ہوں گے، اور ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس قرض پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھڑی رائٹ ہے، قرض دے رکھا ہے۔ یہ قرض 3 طرح کا ہے۔ ایک قرض ہے ہم نے روپیہ دیا، 50,000 دیے، واپس لینے کے ہیں، 2 سال ہو گئے آدمی دینے کا نام نہیں لیتا، دے رہا ہوں بس کل ہی میں فون کر رہا ہوں، دے نہیں رہا ہوں، فون کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دکان میں سے کوئی مال لے گیا، ویپار کا مال بیچا اور اس کے پیسے باقی ہے، 2 سال 3 سال ہو گئے ابھی تک پیسے نہیں آئے، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ان کی نکالنی پڑے گی۔ کسی کو قرض دیے ہوئے پیسے، اسی طرح مال تجارت، کسی کو دکان وغیرہ یا کوئی بھینسوں کا ویپاری، گاڑی کا ویپاری، پلاٹ کا ویپاری، پلاٹ بیچا پیسے باقی ہیں، گاڑی بیچی پیسے باقی ہیں، اگر 2 سال تک پیسے نہیں آئے تو جب پیسے آئیں گے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک قرض تو یہ ہے، اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ دوسری قسم کا قرض وہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیچی ہے، اس کے پیسے باقی، اور وہ چیز مال تجارت نہیں، اپنا پلاٹ تھا وہ بیچ دیا، اس کے پیسے لینے باقی ہے، اپنا مکان تھا، اپنی بھینس تھی، اپنی گاڑی تھی، اس کو بیچ دیا اور پیسے باقی ہے، 2 سال ہوئے ابھی تک پیسے نہیں آئے، تو اس کے پیسے جب آئیں گے اس کے بعد جب ہماری تاریخ ہوگی نصاب والی، اس تاریخ کو اگر پیسے باقی ہیں تو زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس میں نہیں آئے گی، یہ دین متوسط ہے۔ اور تیسری قسم کا قرض وہ ہے کہ ہمارا باقی ہے کسی سے لینا، کسی مال کا بدل نہیں، مال کا بدل نہیں، جیسے عورت کا مہر رکھا تھا، نکاح کرنے بیٹھے دیکھا نہیں کہ کیسے لا کر دوں گا، 5 تولہ رکھ دیا سونا، لیکن کیسے دوں گا یہ پتہ ہی نہیں، 5 تولہ سونا مہر میں رکھ دیا، اب دینے کا نام نہیں، تو بیوی کا قرض ہے شوہر کے ذمے، تو بیوی پر اس 5 تولہ سونے کی زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک وصول نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ مہر دینے کی نیت نہ ہو اور مہر عالی شان رکھ لیا جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اگر کسی نے اس طرح مہر طے کر کے نکاح کیا اور دینے کی نیت نہیں، جب تک بیوی سے ملے گا یہ زانی ہوگا، اس لیے اس طرح نکاح نہ کیا جائے۔ بہرحال تو یہ جو قرض ہے، اس قرض کے اندر بھی بیوی جب تک وصول نہیں کرے گی تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں، اور جب وصول کرے گی تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی۔ ایک سوسائٹی، بس اتنا بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو چکا۔ سوسائٹی ہم لوگ بھرتے ہیں، کوئی 1 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، تو سوسائٹی اگر ہم نے بھری ہے تقریباً 50,000 بھر چکے، ابھی تک کھلی نہیں، تو ہمارے 50,000 جمع ہیں، اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر ہماری سوسائٹی کھل چکی ہے، 50,000 بھرے تھے اور کھل گئی، تو 50,000 ہمارا قرض ہے، اس لیے ہم یہ بیلنس نہیں ہوگا بلکہ 50,000 کا قرض شمار کیا جائے گا۔ اپنے پاس جتنا پڑا ہے 4 مال میں سے وہ شمار کریں گے اور وہ 50,000 قرض منہا کر دیں گے، بعد کر دیں گے، اور بعد کر کے باقی کا حساب دیکھ لیں گے۔ اگر باقی بچتا ہے 612 گرام چاندی کے برابر تو زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کے اندر صحیح جان کر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔